میرا مولا سچا وقت ہے تھوڑا جا گل کر نانکے عجم دے بادشاہ ہے داد کے اللہ دی ساری کائنات دے بادشاہ ہے نانکے عجم دے بادشاہ ہے ایران سارا ملکیت تھا حضرت سجاد دے نانکے انہاں دے نانے دا نام ہے نوشیروان عادل اس دیاں 3 اولاداں بیٹا ایک کئی بیٹیاں 2 بیٹے دا نام شہریار آئی چھوٹی بیٹی دا نام کیہان بانو آئی وڈی بیٹی دا نام شاہ زنان آئی عراق دا موجودہ شہر مدائن کدی ایران دا دار الخلافہ ہے اور یہ سارا خاندان مدائن اچھتا ہے دوسری دور حکومت مدائن تے حملہ ہو گیا ایران تے حملہ ہو گیا تو یہ سارا خاندان اتھو نکل کے افغانستان کابل چاہ گیا 1 منٹ دی تاریخ پڑھ کے مولا لے پاس جاؤ کابل آ کے رہن لگ گئے حکومتاں بدل دیاں گئیاں گل انہاں دے تک پہنچ گئی اور میں کتنی احتیاط کریں اس جملے گل افغانستان کابل حضرت سجاد نانکیاں تک پہنچ گئی بندوں کے بنائے ہوئے آ کے چلے گئے اللہ کا بنایا ہوا کرسی عدالت پہ آ گیا نہیں سمجھ آ جائے ویسے ہر گل ہر بندے واسطے نہیں ہر بندہ ہر گل واسطے نہیں کئی بندے تو صرف امانتاً تشریف فرماؤ بنا شیر ہلانا نہ جیویں نہ مریں بچوں پیو تھوڑا جا زبان ہلاؤ تسبیح پڑھو بی بی دی سبحان اللہ آکھیا کرو برات ساڑھے زبردستی ہے کھا لینے اسی بھی تھوڑی منتاں کری ہے بی بی دے ذکر دے تسی سبحان اللہ کو جلے مولا علی منبر تے آگے تو سارا خان دوبارہ افغانستان تو نکل کے مدائن چلا ہون مدائن جناب امیر دی طرفوں گورنر بن کے حضرت حریض آ چکے ہیں شاہی خاندان دیاں 2 بیویاں شاہ زنان کیہان بانو انہوں نے حضرت حریض نو خط دیتا کہ سن علی جیسے امام دی زیارت کروا بسم اللہ آرام نل پڑھ رہے ہیں کوئی جوش خطابت نہیں دکھانا گل پہنچانا مقصد ہے حضرت حریض نے وہ خط امیر المومنین تک بھیجتا مولا نے خط پڑھیا خط پچھلے پاس علی نے لکھ کے بھیج دیتا کہ پوری عزت احترام نل مدینے بھیج شاہی خاندان دیاں دونوں عورتیں مدینے پہنچ گیا تو مدینے دے لوگ اکٹھے ہو کے آدھے یا علی چونکہ اے عرب عجم دیاں نسی عرب دے ہیں لہذا سانو انہاں تے فوقیت ساڑی کنیزی اچھتے انہاں کنیزی چ منگیا تے میرے مولا دے چہرے تے جلال سے مٹ کے آیا فرمائے کہ تُن رسول دی کوئی حدیث بھی یاد نہیں تو میں کہا جی او کی میں کیا فرمایا رسول نہیں فرما گے عربی نو عجمی تے عجمی نو عربی تے سوائے تقوی دے کوئی فضیلت نہیں جڑے ہون بھی سر پہ ہلان دے اللہ تھوڑے سر ہلانے چیز اضافہ کرے جو بول رہے ہو تھوڑے بولنے چیز اضافہ کرے علی نے فرمایا تم کنیزی میں مانگتے ہو جاؤ علی وعدہ کر رہا ہے کل علی دونوں کو اپنی بہو بنا لے گا علی نے سارے بولنا جڑے اندر ہو جو باہر ہو سارے حیدری یا علی میں علی کل دونوں کو بہو بناؤں بندے حیران ہو گئے بھی ہون مولا 18 پترہ جو کنہ نال نکاح کرنے تو حیرانگی زیادہ اس ٹائم ہو گئی جس ٹائم علی نے ایران دی چھوٹی شہزادی جناب کیہان بانو دی شادی کر دیتی محمد ابن ابی بکر دن بیٹا مسلمانہ دے پہلے خلیفت ہے لیکن علی محبت دی وجہ تو آدھین کہ اے میرا بیٹا ہے علی دا بڑا عاشق ہے تو مولا نے ایران دی چھوٹی شہزادی دی شادی نہ رکھ پیچھے رہ گئی بڑی شہزادی تو مولا نے جا کے سر دے ہاتھ رکھ کر فرمایا بیٹا آپ کا نام کیا ہے انہاں کہ شاہ زنان اردو چیدہ ترجمہ ہے عورتان دی سردار عربی چیدہ ترجمہ ہے سیدت النساء تو جناب امیر نے غور نہ چہرہ دیکھ کے فرمایا بیٹا یہ نام آپ کے لیے نہیں ہے اللہ نے کائنات میں کوئی عورتوں کی سردار بنائی ہے تو وہ صرف حسن حسین کی ماں ہے
اس بی بی نے آخیا کہ یا علی پھر تسی میرا نام بدل دیو، تو مولا نے فرمایا میں آج سے تمہارا نام رکھ رہا ہوں شہر بانو۔ سنی جے سمجھی جے، شہر بانو۔ شہر دا مطلب شہر، بانو دا مطلب ہے ملکہ۔ ایران دی شہزادی 1000 عیسوی دی کنیزہ ہن، 500 اس دن آزاد کر دیتیاں جدا مولا حسین دی زوجہ بنی، اور 500 اس دن آزاد کیتیاں جس دن امام سجاد دی ماں بنی۔ جو ہے حق دن ہندہ امام حسین نہ رہا، عالمین دی عبادتاں دی زینت بڑھ کے جناب سجاد تشریف لے۔ ہن ایک گل مولا سجاد دی عمر وچوں گل نکل آئی تا کر دیتی تاریخ دی، ایک مولا سجاد دی عظمت دی سن لو تے باقی سلام کر دینے۔ سننا چاہو تو چل دے ہیں، ایک مسائب شروع کر دیں۔ ایک لفظ آکلا حضرت علی زین العابدین علیہ السلام جس لئے شام ہی پلٹے آنا مولا، تو کچھ لوگاں نے جناب سجاد میں چھوڑ کے حضرت محمد حنفیہ نے امام مان لے۔ علی دے بیٹے ہیں محمد حنفیہ پہلے سمجھان دے رہے کہ دیکھو میں امام نہیں ہوں، امام حسین دے بیٹے بندے زیدتے اڑ گئے، انہاں کہ نہیں امام تسی، اور جڑے انہانوں امام مان چکے ہیں وہ فرقہ کسانیہ دنا تو مشہور ہو گئے۔ اور علی دے بیٹے نے بھٹکے ہوئے دی ہدایت کی میں کی، ذرا غور نہ سن، پتہ ہی وہ بھٹک چکے، علی دا بیٹا انہاں دی ہدایت تھا۔ انہاں کہ ٹھیک ہے آؤ پھر جناب سجاد کل چلے۔ حضرت سجاد کل چلے گئے، انہاں دی ہدایت دی خاطر انہاں نے جناب سجاد نال گل کی تھی کہ آپ میرے لیے امامت کی مسند چھوڑ دو۔ مولا سجاد کو بھی پتہ ہی بھئی اے انہاں دی ہدایت چاہتے ہیں، چاہے لفظ بدلاں بھئی ہون چاچے تے بھتیجے مل کے ہدایت کی رہے۔ ماشاءاللہ انہاں کہ بھی آپ میرے لیے مسند امامت چھوڑ۔ جناب سجاد نے فرمایا کیوں؟ انہاں کہ اس لئے کہ میں عمر میں آپ سے پڑھا۔ تو مولا نے فرمایا عمر کا خلافت سے کیا تعلق ہے؟ عمر زیادہ ہوئے تھوڑی، عمر زیادہ ہو یا تھوڑی، اس کا خلافت سے کیا تعلق؟ انہیں کہ نہیں چونکہ میری زندگی وڈی عمر زیادہ ہے تھوڑا نہ چھوڑ دیو۔ مولا فرمایا چچا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی عمر ختم کر دے؟ انہیں کہ نہیں۔ انہیں فرمایا پھر میری بات سن لو، امام بندے نہیں بناتے، امام تو اللہ بناتا۔ انہیں کہ نہیں بس جو بھی ہے میری خاطر چھوڑ۔ مولا نے فرمایا اچھا اگر تسی یہ چاہتے ہو کہ چھوڑ دیں تو چلو اس گل دا فیصلہ اتھے نہیں کر دیں۔ انہیں کہ کتھے کرو گے؟ نہ وہ کعبے چلے، کچھ نظر آ رہے ہو کچھ نہیں نظر آ رہے، مولانا صاحب پتہ ہے دل دے حالات بھی چہرے دے حالات بھی۔ جناب حنفیہ بھی کہندے ہیں بھئی کوئی دلیل ملے تو سدھے ہو جان۔ حضرت محمد حنفیہ نے فرمایا کعبے میں کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا جس کی امامت کی گواہی حجر اسود دے گا امام وہی ہوگا۔ بسم اللہ یا اللہ، حجر اسود جس کی امامت کی گواہی دے، بور تو نہیں ہوگے صاحبان، امام وہی ہوگا۔ مولا لے کے چل اگے جناب سجاد علیہ السلام پیچھے، حضرت محمد حنفیہ پیچھے وہ بھٹکے ہوئے۔ صحن کعبہ پہنچ گئے تو جناب سجاد نے فرمایا چچا چونکہ آپ نے کہا آپ عمر میں بڑے ہیں تو جائیں آپ پوچھیں۔ محمد حنفیہ حجر اسود دے کول چلے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ دعا واسطے اٹھائے اور 3 دفعہ پوچھے نے کیا میں امام ہوں؟ اور 3 دفعہ کوئی جواب نہیں ہے۔ مطمئن ہو کہ علی دا بیٹا واپس آ یا اللہ، بھئی مطمئن اس واسطے ہن بھئی جیڑا چاہتے ہیں وہ ہو چکا، مطمئن ہو کے آگئے۔ آکے دن جائیے اب آپ۔ جناب سجاد قریب چلے گئے اور مولا نے پیچھے موڑ کے فرمایا چچا آپ نے نماز بھی پڑھی تھی دعا بھی مانگی تھی، میں نہ نماز پڑھوں گا نہ دعا مانگوں گا،
اور جناب سجاد نے کعبے دی دیوار تے ہاتھ رکھ کے آکھیا بول اللہ کا گھر کیا میں امام ہوں؟ صرف حجر اسود نہیں کعبے کا ذرہ ذرہ بولا محمد حنفیہ یہ تیرا بھی امام ہے یہ میرا بھی امام حیدریہ یہ تیرا بھی امام ہے میرا بھی یعنی یہ وہ امام ہے کہ جس دی گواہی حجر اسود نے دی میرا دل چاہتا میں ایک گل اور کر ہی جاواں تھوڑا دل ہے یا نہیں بارے میرا ہے میں کرا اللہ تو سلامت ہے کیا لکھ دشمن امام حشام یہ روایت دو بندیاں نال منسوب ہے ولید بن عبد الملک مروان نال بھی ہے حشام نال بھی ٹھیک ہے وہ حج تے آ پورا شاہی پروٹوکول لے کے پہنچ کہ تو ان پتہ ہے حج تے رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے راہ بھی اوکھا ہی لگتا ہے یہ ان شاہی پروٹوکول نال جائے کعبے دے قریب دھکا لگے پروٹوکول کدائیں تیار کدائیں وہ ادھے تے وہ ادھے وہ پھر کٹھے ہو جان بادشاہ سلامت نو راہ شاہ لے کے جا کعبے دے نیڑے جان مڑ لگے دھکا تے مڑ او کدے تے ایک کدے میں اکثر فکر نہیں کر کے پڑھتا ہے شاید کعبہ نہیں چاہتا تھا کہ دشمن امام قریب آئے یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ علی ولی اللہ یا علی شاید کعبہ نہ چاہتا تو دشمن امام میرے قریب 4-5 دھکے لگے نا ہمت موقع وہ نکل کے آخری سیڑھیاں تے جا کے بیٹھ اپنے صحابیاں نادا ساتھی جڑے نال لئی پدائی اور یار راش دھیرے دھکے مار دیں کوئی راش مکے تو پھر نڑے لگ دے یہ ہون رش دے کم ہون دا منتظر ہے یہ ہون ویدہ پہ رش کس لے گھٹ سی اچانک اللہ کی چوتھی حجت کا قدم سہنے کعبہ میں میں نے اپنی زندگی تو بھی اچھا لگتا ہے میں 23 سال گزر گئے اہل بیت دے ممبر تے مولا دی خدمت ہے خدا کرے کوئی ایک مجلس قبول ہو جائے میری نجات واسطے کافی ہے امام صحابیوں کی صفوں سے ایسے گزر گئے جیسے وقت کا موسیٰ دریائے نیل کی لہروں سے گزر اللہ سلامت رکھے بسم اللہ یا علی مولا ایسے گزر گیا جیسے وقت کا موسیٰ اچھا مولا گزرے بھی اتھوں جتھے اے بیٹھا یعنی ایتھے بیٹھا نا سیڑھیاں تے امام ایتھے گزر تے مولا جا رہا وہ جی میں نیل چ رستہ بنیا ادھے ادھے تے وچوں موسیٰ گزر گیا 12 قبیلے لے کے مولا گزر انہیں فکرہ سنو گے دی نزاکت محسوس کرنا واڑے واسطے فکر ہے کوئی دے نال جڑا شاہی پروٹوکول آئی وہ حیران ہو وہ نہ کہ تو کیڑی گل دا بادشاہ ہے تینوں دھکے مار دیں فضیلت وہ ہوندی ہے جدی دشمن گواہی دے میں چہرے پڑساں تے سمجھ جاساں سمجھے ہو یا سر تو گزری جے گل تو کیڑی گل دا بادشاہ ہے تو نیڑے جانا ہے دھکے لگ دیں اور وہ تو ایسے جا رہا ہے جیسے اس گھر کا مالک ہی یہی ہو اللہ اکبر اور وہ تو ایسے جا رہے ہیں جیسے اس گھر کا مالک ہی یہی ہو شپاہی آکے حشام یہ کون ہے یہ کون ہے ہو جا کہ میں ان کی بتا میں بابوزو مولا دے ممبر دے کھڑا یہی فکر ہے مناقب اہل بیت تجبی معجزات آل محمد سیرت حضرت سجاد یہ تینوں کتابیں یہی کو فکر ہے اسے کیا مجھے کیا پتہ ہے کیونکہ دشمن آئی نا جل چکائی جس لئے ساتھ ہے نا مجھے کیا پتہ وڈیاں دے نوکر بھی وڈے ہی ہوئے ایسا کیا مجھے کیا پتہ یہ قوم ہے ایک گل سن لی اے دے نال کھڑے امام سجاد دے ایک نوکر اگاں ودی دا موڈا نب کیا دا حیا نہ آیا اللہ دے گھر بے کے بھی جھوٹ بولے آئی تو
اسے نہیں جانتا جسے اللہ جانتا ہے، تو اسے نہیں جانتا جسے قرآن جانتا ہے، تو اسے نہیں جانتا جسے جہان جانتا ہے۔ اور سن حشام، اگر تو نے یہ سمجھا ہو کہ مولا کعبے کی زیارت کے لیے آئے ہیں تو تو نے غلط سوچا ہے، الٹا مولا کعبے کو زیارت کروانے کے لیے۔ تو نے یہ سوچا ہو کہ مولا نے کعبے کو بوسہ دیا تو تو نے غلط سوچا ہے، الٹا کعبے نے امام کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا۔ اللہ اکبر۔ ایسا کریم ترین امام، ایک بندہ گیا مولا کول، 1 منٹ دی بلکہ ادھے منٹ دی گل، کبھی مولا دا قصیدہ پڑھنا تو میری طرف یہ گل کرنا۔ ایک مولا دے کول آیا بندہ، اسا کہ مولا حالات ٹھیک نہیں، کچھ دیو، کچھ دیو۔ مولا گھر تشریف لے گئے، 1 روٹی 1 دینار، 1 روٹی دیتی تے 1 دینار دیتی۔ تو ساڑھے دی ہویا تو اسا کہنے واہ مولا، میں آکھی کچھ دیو تو تسی 1 روٹی تے 1 دینار۔ مگر پتہ نہیں کتنا یقین آئی، اس روٹی دینار نہ دیکھیا، اس ویکھیا عطا کرن والا ہاتھ کس طرح۔ اور تاریخ موجود ہے، وہ بندہ دے اس ذات دی قسم جے دے قبضہ قدرت چ میری جان، امام کی عطا کردہ 1 روٹی اور 1 دینار 40 سال استعمال کیا، نہ روٹی ختم ہوئی نہ دینار ختم ہوا۔ اللہ اکبر۔ نہ 1 روٹی ختم ہوئی نہ 1 دینار۔ کربلا تو لے کے شام تک سارا پور سجاد دے اکھیں ویدیا مک گیا۔ خدا ہے قبول فرما۔ یہ پور نہیں سمجھ آیا تو لفظ بدل لینا، اکھا نال میرا مولا ویدا رہا، بچے بھج دے اٹھا تو جھڑ دے۔ مدینے تو ٹریاں 120 مستورات 84 بچے۔ طویل مسائب نہیں جانا چاہتا، کوئی ایک ہائے ہو جائے خبر واسطے کافی ہے۔ 120 مستورات 84 بچے۔ روز ذکر اہل بیت زندگی گزار رہے ہو، تھک چکے ہو سو، مگر بی بی تو زیادہ کوئی نہیں تھکیا۔ لفظ سن لینا، 120 ٹریاں 84 بچے ٹرے، اجڑے اتنے شام جا کے بچیاں کل 12 مستورہ۔ میں صدقہ جاواں تے 9 یتیم بچے۔ سارا پور مولا سجاد اکھی میں دے مک۔ شام دے راہ ایک بیان کرنا تے جلدی کرو۔ شام دے راہ آغا مہدی لکھنوی اپنی کتاب سکینہ بنت الحسین نے روایت لکھی ہے، وہ ادھی روایت پڑھوں، ساری بھی نہیں پڑھ لی۔ ایک آنسو میں کہ صرف آنسو، میں ممبر تے اپنے واسطے نہیں آندا، مجلس مولا واسطے پڑھنی ہے، تو آڑے واسطے کوئی لفظ وسیلہ بن جائے، کسی دا آنسو آ جائے۔ تھکے ہویا قافلہ بٹھایا، 4 سالاں دی بہن بھرا دے کھولا کیا دیئے، تیری امامت دی قسم ہے اتنا جگایا نے میری نظر ختم ہو گئی۔ چل اپنے دکھاں جا اس ویلے ہائے نہ کرو، اس ویلے اپنے کوئی نہیں روندا جڑلے تسی بیٹھے روندے ہو۔ سجاد اتنا جگایا نے میری نظر مک گئی ہے۔ امام سجاد فرمایا معصومہ کے اکڑا چانی، رو کیا دی سجاد امام بھی رائے، او جڑا سامنے چھوٹا جا درخت ہے، اجازت دے میں تو میں تھوڑی دیر سمپاؤں۔ ذرا دیکھو مولا سجاد دا نقصان، نہیں پتا کتنے بیٹھے ہو جنہ دیا دھیان، کتنے بیٹھے ہو جنہ دیا بھیڑا، انشاءاللہ سب دے نصیب اچھے ہو۔ مولا اجازت دیتی آگئے مہدی لکھے ہے، ایتھے بی بی دے ہاتھ نہیں بڑھتے، بھیرا ڈیدہ بیٹھے بہن ٹر دی گئے۔ اس تو بڑا لفظ میرے کل نہیں، سمجھ جاؤ تو بڑا بڑا جا۔ بھیرا دے اکھی ویدیاں بہن جا کے ارکا نال ریت دا چھوٹا جا تکیہ بنایا۔ آؤ بسم اللہ، ریت دے ارکا نال، تسی نہیں سمجھے، ہاتھ ہے انجن
ریت این کر کے کٹھی کی چھوٹا جا تک کیا کوئی ذاکری دا فکرہ نہیں، یہ روایت ہر ذاکر نے پڑھی، لیکن اصل لکھی ہے آغا مہدی لکھنوی سکینہ بنت الحسین، اتے بی بی نہ سجا رخسارہ رکھے، وہ دی وجہ بھی تو جان دے نہ خبر، دونوں کان زخمی۔ میں اتنا ہی ادب پڑھ سکتا، نمازی باپ دی بیٹی سجدہ شکر سر رکھے ہے تے بی بی دی اکھ لگ گئی، ہائے کرے تو مڑے نہیں کرے جی میں جنازے تے کرنی چاہی دی، زمان اندسیا نقصان ہویا تھا اس ویلے روندے ہیں تو دو بی بی دی اکھ لگی ہے تے بے غیرت اتنی جلدی کافلہ ٹورے ہیں، روڑا لے ہوں بھرا ٹور گیا، بھین جنگلہ کلی رہ گئی۔ اللہ ہائے قبول فرمائے۔ میں کہ میں ساری روایت نہیں ادھی پڑھ کے بھائی نے ممبر دے رہے ہیں۔ خولی علیہ لان قلہائی مظلوم حسین دس کٹے ہوئے سر پسان، ازالِ مدد تھوڑے جے فاصلے تو بعد مالی شبتین اچ بھی روایت لکھی، مظلوم دی سانگ زمین اچلت تھی، جوانی دا زور لائے سانگ نہیں نکلی، اتے جدہ میں اتا ویکھیا نہ اتا اینج ویکھیا دے قیامت تائی، بے ترتیب کٹے ہویا سار چون نیزے تے کدی سجے پھر دائی، منت نہیں کرنی جتنا دل کرے رونا، کدی کھبے پھر دے کدی سامنے کدی پچھا، اکھاں چہنجے شبیر نیزے تے چکر لیں، مڑزور لائے شان نہیں نکلی، جس امام دی غربت تے رونا ہے بیٹھے ہوئے بے غیرت امام سجاد کو لایا تے ان پچھیس جو غریب دے کپڑے اندر رنگ بدل گیا، مولا فرمائے ہون کیوں ماری آئی؟ اتے تیرا بابا کیوں نہیں ٹرتا؟ امام نے بابے دی سانگ ویکھی اور فرمائے بابا اس ویلے ٹرسے جدہ پتر مر گیا۔ امام پھر نہیں بولے، مولا شجاعت جناب زینب دے محمل دے کھول آگے، میں محمل ہی آگ سکتا، اماں میری کانڈ ویک ہون خالی جا کوئی نہیں، بھیرا تو پچھ کیوں نہیں ٹردا، بی بی بھیراد چہرہ دیکھ کیا دی حسین اس ویلے ٹرسے جدہ جنگلہ چ میرا آخری سہارا ہی مک گیا، یا تھک گیا یا میں تو نہیں سمجھا سکیا، کیوں نہیں ٹر دے؟ غریب فرمایا دا محرم آئی جدہ تینو ملن آئی، کلہ تا میں نہیں آیا ایک دھی لے کے آئی، تو نجے نہیں سمجھ آیا سیدہ دے تیری جھولی ہے سکینہ بہا کیا آئی، میں تہجد دیا نمازہ چمکدہ رہا، میری زندگی ایو سکینہ ہے، میرے ٹرن تو بعد تیرے نال شام ویسی، سیدہ دے ہون تو دا سکیمے جاما جنگلہ سکینہ کلی رہ گئی، بس اچھا ہی ایک وینے تے عزت علی بھائی دے حوالے ممبر کراس ایو گل سنیے حضرت علی زین العابدین اور مولا دی اکھاں دا رنگ بدل گئی، امام سجاد خون رو کے وہ بے غیرت دے قریب چلے گئے، ظالمہ میری بہن رہ گئی، پھر سن لو مطلب کوئی آکے لفظ سمجھ نہیں آیا، غریب کیا کیا میری بہن رہ گئی ہے، ذرا غربت محسوس کرے ہے، تنزیہ لے جنال بے غیرت ہس کیا دے کہ ہویا جو رہ گئی، آواز کھول دے تو کھولو، سیدہ دے بہن رہ گئی ہیں، ظالمہ دے سجاد بچے اگئی جن دے ہیں، فرمیندن حیاء کارو پترائن اے غیرت دا مسئلہ، ادھی مجلس پڑھ چکا 2 منٹ بعد، میری بہن نائی میں شام کوئی نہیں جو، نہ میں ٹرسا نہ بابا ٹرسی، ظالمہ دے سجاد جس اٹھتے تیری ماں ہے، میں اٹھنو تازیانے مرے سا، تیری ماں دی سواری ٹری تیرا بابا ٹر پوسی، آیا جو رونے ہائے کر چھوڑے، ایو گل جناب زینب سن لئی، کڑیاں لیات ودا کیا دیئے جو کر سکدائیں کر لے، میں شام کوئی نہیں جانا، ممبر دی قسمیں بی بی بدے ہتھ اٹھ دی گردن تیرا چھوڑے، پہلا وین کر کے دیئے اللہ دا حیوان میں غاوی دی بھیڑ،
بی بی آدھی میں پیا دیا مر ونجا پیر نہ چوائے انسان نائی منی اٹھا دیا گوڑیاں لگ گیا اس علاقے آلیا اپنی بولی چادر اس ویلے آکھیں جدا شام نیڑے قیدن بی بی کربلا دے ویا حکامت نان کھول مدینے لے جائیے آخری منٹ ختم حالات بن گئے نہ مظلوم نہ سخت منوانا نہیں گل ایک قربت دی پہنچ جائے کافی ہے نہ سان تردی نہ مامل تردے نہ رت روندہ بھرا گناہگار کھنال روایت پڑھئے حمید ابن مسلم آدھے میں اس سارا منظر پیا ویدہ اچانک علی دی دھی کڑیاں لے اچھا کیا دیا میرا اللہ میری دھی بچا بی بی دعا منگیے یہودو ایک ظالم بولے زجر بن قیس لگا جا شبیر دی دھینو لیا او ٹریت جناب زینب پھر آسمان دوے کیا دیا میرا اللہ اے بڑا ظالم ہے او دے چھڑا میرا لئی کوئی حمیدہ دے میں آلیہ دی دعا تے بی بی نو تڑپ دا ڈٹھے میں کنڈ کیتی میں اکھے بی بی جے حکم کر اے دے ظلم تو تیری دھی بچا بی بی آدھی ہے تو میری دھی بچا میں جنت دی میں نہ ہو سکدے میں تھائی چھوڑ دے وہاں حمیدہ دے او دا گھوڑا پہلے دوڑیا تے میرا بعد چ دوڑیا حمیدہ دے میرا گھوڑا بیت اللہ پی آئی قیامت دا منظرہ 4 سالم دی بچی آئی سر دے وال کھلے ہوئے کدی سجے دوڑ دی آئی کدی کھبے دوڑ دی آئی آدھی آئی بابا رہا نہیں لبدا آدھی آئی بابا میں نو اماں چھوڑ کے لگی گئی ہے میں نو سجاد کلا چھوڑ گئے حمیدہ دے میں منظر پیا وے دین بے غیرت گھوڑے تلیا ہے غریب دی دھی دے ہاتھ نپ لے سجے تھنال بے غیرت ظلم کی تے معصومہ مٹیاں پہ جھڑ گئی ہے اے بے غیرت کھڑا جائے کہم دے حکام دنال تو شام گئی آوے میں نے ڈس جا بینتا امام ساتھ تنگ تھی گئے معصومہ لے کیتی مشکل نال کلام بی بی آدھی میں نو نہ مارے میں والنا سمسا حمیدہ دے میں ظالم دا ہاتھ نہ پہ میں اکھے کچھ حیاء کار جنگ مردہ نال ایتا دھیئے آگا میں گل کر کے میں بچی علت ودائے میں اکھے آتن گھوڑے تے بہاوا کوئی سید بیٹھے تھا لو سمنے پچھاٹ کے آدھیے ہاتھ نلا میں بطولا بی بی آدھیے گھوڑے تے بے میں نال بھج دیا 3 میل نال دوڑیے تو صحیح جان دے ہو بچے تے اوکھا وے لاوے یا پیو دو ویندے یا ماں دو ویندے نہ پیو دو گئیے نہ ماں دو گئیے نہ اکبر سجاد دو گئیے اس گھوڑے دو ٹریے جن دی گردن نال غازی دا سارا تلے آکے ادیے اکھا کھول میں نو گھوڑے نال بھجایا نے میری تلیاں زخمی تھیاں چاچا چھوک کمار گئی خداوند کریم بہکے آل یاسین امام زمان